بائبل مقدس میں سے مقدس مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 46ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور وہ یروئی میں آئے، اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر اس سے بلایا۔ کیا کیا؟ زور سے بولیں۔ یسوع نے کھڑے ہو کر اسے بلایا، پس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا، اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ اور وہ فی الفور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو گیا۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ عزیزو، یہ شخص اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کو پکارا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اسے بینا کر دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے آنکھیں دے دی ہیں۔ آج صبح بائبل مقدس میں سے ہم سیکھیں گے کہ یہ اندھا بینا کیسے ہوا ہے، اس نے خداوند یسوع مسیح سے آنکھیں کیسے حاصل کی ہیں، بینائی کیسے حاصل کی ہے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، توجہ دیجیے گا۔ عزیزو، یہ شخص اندھا ہے۔ اندھا کس کو کہتے ہیں؟ زور سے بولیے گا۔ اندھا اس کو کہتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتا، جس کو نظر نہیں آتا۔ توجہ دیجیے گا۔ اندھا اس شخص کو کہتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتا، جس کو نظر نہیں آتا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گلیوں میں، محلوں میں کوئی شخص موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا ہے بعض اوقات، اور وہ موٹر سائیکل کسی کو مار دیتا ہے۔ کسی بچے کو موٹر سائیکل لگ جاتی ہے، کسی خاتون کو موٹر سائیکل لگ جاتی ہے، کسی بزرگ کے اوپر کوئی موٹر سائیکل چلا دیتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی انا ہویا ہے نا، تینوں نظر نہیں آتا، تو گڈی ویکھ کے نہیں چلا سکتا۔ تو جو دیجیے کہ بڑی خاص بات ہے جو آج صبح میں آپ کے گوشگوار کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، آج اس جگہ بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اندھے ہیں۔ آج یہاں پر بھی بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہیں نظر نہیں آتا، جو اندھے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ اندھا تھا۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے، کوئی شخص کسی کو مار دیتا ہے، لوگ کہیں گے بھائی اندھا ہو گئے ہیں۔ عزیزو، اس دنیا کے اندر دنیا اندھوں سے بھری پڑی ہے۔ تو جو نہیں، کئی جگہوں پر اپنے پلوٹھے بیٹوں کو آگ کے اندر پھینکا جاتا ہے۔ کیا یہ اندھا پن نہیں ہے؟ تو جو نہیں، اپنے جوان بچوں کو دیوتاؤں کے آگے بلی چڑھایا جاتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو، پلوٹھی بیٹیوں کو، پلوٹھے بیٹوں کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ قربانی چڑھا دیتے ہیں۔ تو کیا یہ اندھا پن نہیں ہے؟ تو جو نہیں، کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بچے ایسے ہیں جو اپنے والدین کے منہ پر تھپڑ مار دیتے ہیں۔ تو کیا یہ اندھا پن نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ میری ماں ہے یا یہ میرا باپ ہے۔ کئی دفعہ ماں کو رسوا کیا جاتا ہے،
باپ کو رسوا کیا جاتا ہے. یہاں تک دیکھنے میں آیا ہے، ایسی خبریں بھی آپ تک اور مجھ تک روز پہنچتی ہوں گی کہ کسی نے اپنے باپ کو گھر سے کیا کیا ہے، ساری زندگی باپ نے محنت مزدوری کی، ساری زندگی باپ اپنے بچوں کے لیے دھوپ میں جلتا رہا، لیکن بعد میں کیا ہوا، جب باپ بوڑھا ہوا تو اولاد نے اپنے باپ کو کیا کیا، گھر سے نکال دیا. تو کیا یہ اندھا پن نہیں ہے؟ تو آئیے آج بائبل مقدس میں سے ہم سیکھیں گے اس اندھے نے خداوند یسوع مسیح سے بینائی کیسے پائی. اگر آج میں اور آپ بھی بینائی پانا چاہتے ہیں تو عزیزو ہم کیسے بینائی پا سکتے ہیں؟ تو جو دیجئے گا، اس سے پہلے کہ اس نے پکارا اندھے نے، تو جو دے خداوند یسوع مسیح کے حضور یہ چلایا، لیکن اس سے پہلے کہ یہ پکارتا، یہ چلاتا، یہ چیختا، کچھ تھا جو پہلے اس نے کیا، اور تبھی اس نے خداوند یسوع مسیح کو کیا کیا ہے، پکارا ہے. بائبل یہ بتاتی ہے خداوند یسوع مسیح ایک بہت بڑی بھیڑ کے ساتھ گزر رہے تھے. خداوند یسوع مسیح کی شہرت بہت تھی. تو جو نے خداوند یسوع مسیح کی شہرت بہت تھی. خداوند یسوع مسیح کا کلام سننے کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے معجزے دیکھنے کے لیے، خداوند یسوع مسیح سے شفا لینے کے لیے ہزاروں لوگ تھے جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے. تو ایک بہت بڑی بھیڑ تھی جو خداوند یسوع مسیح کے آگے پیچھے دائیں بائیں، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو گھیرا ہوا تھا، اور خداوند یسوع مسیح اس راستے سے کیا کر رہے تھے، گزر رہے تھے. تو عزیزو کیا ہوا، یہ اندھا شخص راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے. تو جو دیجئے گا، کسی کو نیند تو نہیں آ رہی؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے گا، کہیں ہاللویا. یہ اندھا شخص راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے. تو عزیزو کیا ہوا، یہ دیکھ نہیں سکتا. پاسٹر صاحب، پاسٹر پرویز اور میں، ہم آل ایریا ایک علاقے میں جاتے رہے، وہاں پر ایک اندھی خاتون تھی. جب کبھی پاسٹر صاحب دروازہ کھٹکھٹاتے تو وہ کہتے پاسٹر پرویز اندر آ جاؤ. جب کبھی میں دروازہ کھٹکھٹاتا تو وہ میرا نام لیتی، پاسٹر ارشد آپ اندر آ جائیں، پوچھ لیں. اس کو اتنی آواز کی پہچان تھی کہ کون ہے جو دروازے پر کھٹکھٹا رہا ہے. آنکھوں سے تو دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن خدا نے اسے اور بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہوا. اتنا ٹائم نہیں کہ ہم اور زیادہ اس کے بارے میں بتا سکیں. تو یہ اندھا شخص جو ہے، یہ راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے. ہزاروں کی تعداد ہے جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گزر رہی ہے اس راہ کے کنارے سے. اس کے کانوں میں قدموں کی آہٹ آئی ہے. تو جو وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کے کانوں میں قدموں کی آہٹ آئی ہے لوگوں کے گزرنے کی. اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا ہے، کہاں کون ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ اتنے لوگ کہاں جا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. کئی طرح کے سوالات کیے ہوں گے. لوگوں نے اس کو بتایا یسوع ناصری جا رہا ہے، یہاں سے یسوع ناصری گزر رہا ہے. یہ وہ یسوع ہے جو لنگڑوں کو چلا دیتا ہے. یہ وہ یسوع ہے جس نے اندھوں کی آنکھوں کو کھول دیا ہے. یہ وہ یسوع ہے جس نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کر دیا. یہ وہ یسوع ہے جس نے ایک لڑکی مر گئی تھی، وہ 12 سال کی تھی، خداوند یسوع مسیح نے اس لڑکی کو زندہ کر دیا ہے. اس اندھے کو جب انہوں نے یہ سب کچھ بتایا تو جو دیجئے گا، جب اس کو پتہ چل گیا کہ میری مرض کی دعا یسوع ہے، میرے مسئلے کا حل یسوع ہے، جب یہ سارا کچھ سمجھ گیا، جب اس نے یقین کر لیا کہ آج میری آنکھیں صرف یسوع دے سکتا ہے، تو جو دیجئے گا
پھر وہ چین سے نہیں بیٹھا. کیا کہا؟ یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر. چیخ چیخ کے چلا چلا کر یہ کہنے لگا یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر. تو جو دیجیے گا جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو پکارا, چلا چلا کر کہا, اس سے پہلے کبھی لوگ اس کو نہیں ڈانٹتے تھے. تو جو دیں, اس سے پہلے لوگ اس کی مدد کرتے تھے. کوئی اس کو روپیہ پیسہ دے دیتا, کوئی اس کو کپڑا دے دیتا, کوئی اس کو جوتا بھی دے دیتا, کوئی اس کو وہاں پر بٹھا بھی جاتا, کوئی اس کو وہاں سے لے بھی جاتا. کبھی کسی نے نہیں ڈانٹا. لوگ اس کے ہمدرد تھے. تو جو دیجیے گا, لیکن جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو پکارا, مقدس کلام یہ بتاتا ہے لوگوں نے اس کو ڈانٹا. کیا کیا؟ زور سے بولے, کیا کیا؟ لوگوں نے اس اندھے کو ڈانٹنا شروع کر دیا. یاد رکھیں, جب آپ خداوند یسوع مسیح کو پکاریں گے, لوگ آپ کی مخالفت شروع کر دیں گے, لوگ آپ کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے. اس سے پہلے لوگ کبھی نہیں آپ کو ڈانٹیں گے. لوگ کہیں گے میں تیرا ہمدرد ہوں, لوگ کہیں گے میں تیرا ساتھی ہوں, میں تیری مدد کروں گا. لیکن جب آپ یسوع کو پکاریں گے, ساری دنیا آپ کی مخالفت کرے گی. اس اندھے کو لوگوں نے ڈانٹا. کیا کہا؟ کہا چپ ہو جا. لوگ آپ کو چپ کروائیں گے, لوگ آپ کو ڈانٹیں گے, لوگ آپ کی مخالفت کریں گے. لیکن کیا ہوا؟ تو جو دیجیے گا, کیا آپ لوگوں کی مخالفت سہنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ لوگ آپ کو ڈانٹیں اور آپ ان کی ڈانٹ کو سنیں؟ تو جو دیں, جو ڈانٹ نہیں سنیں گے, جو مخالفت برداشت نہیں کر سکتے, وہ بینا بھی نہیں ہو سکتے. تو جو دیجیے گا, وہ خداوند سے شفا بھی نہیں لے سکتے. جو برداشت کریں گے, جو مخالفت کی برداشت کریں گے, ڈانٹ کی برداشت کریں گے, یاد رکھیے گا وہی برکت حاصل کریں گے. جب اس کو لوگوں نے ڈانٹا تو کیا ہوا؟ کیا یہ چپ ہو گیا؟ تو جو دیجیے گا, کیا یہ چپ ہو گیا؟ نہیں, اس نے اور بھی زیادہ چلا چلا کر کہا ابن داؤد مجھ پر رحم کر, یسوع مجھ پر رحم کر. تو جو دیجیے گا, کہا یسوع مجھ پر رحم کر. آج یہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا. اس نے یسوع کے بارے میں سن لیا ہے. یاد رکھیے گا, جب تک آپ خداوند یسوع مسیح کو پکاریں گے نہیں, آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکیں گے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, ساری زندگی ہم چرچ آتے رہتے ہیں, ساری زندگی ہم ہدیے بھی دیتے رہتے ہیں, ساری زندگی ہم خدا کے خادموں کی خدمت بھی کرتے ہیں, ان کو کھانے بھی کھلاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ہم بینا نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یسوع کو نہیں پکارتے. تو جو دیں, ہم خداوند یسوع مسیح کو پکارتے نہیں ہیں. جب اسے پتا چل گیا کہ میرے مرض کی دوا یسوع ہے, یسوع مجھے ٹھیک کر سکتا ہے, یسوع مجھے آنکھیں دے سکتا ہے, پھر یہ چین سے نہیں بیٹھا. یسوع مسیح کو پکارا اور پھر کیا ہوا؟ تو جو دیجیے گا, اچھا بھیڑ بہت تھی, ہو سکتا ہے کہ اس کی آواز یسوع تک نہ پہنچ سکی. تو جو دیں, اس کی آواز یسوع تک ہو سکتا ہے کیونکہ بھیڑ بہت تھی. تو عزیزو کیا ہوا؟ اس کی آواز یسوع کے کانوں تک ہو سکتا ہے نہ پہنچی ہو, لیکن یسوع کے دل تک اس کی آواز پہنچ گئی ہوگی. ہاللویا. اس کی آواز یسوع نے دل میں محسوس کر لی. یسوع مسیح وہاں پر رک گئے, یسوع مسیح وہاں پر رک گئے. شاگردوں نے کیا کہا ہوگا؟ تو جو دیں, شاگردوں نے کہا ہوگا یسوع گرمی بہت ہے, یہاں کیوں کھڑے ہو گئے ہیں آپ؟ کسی درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں, وہاں پر جا کر آرام کرتے ہیں, وہاں پر جا کر کوئی پانی وانی کا بھی آپ کے لیے انتظام کرتے ہیں. لیکن یسوع یہاں پر کیوں رک گئے ہیں آپ؟ آگے بڑھیے یسوع آگے بڑھیے. لیکن کیا ہوا؟ یسوع نے کہا مجھے آگے نہیں جانا, آج مجھے کسی نے پکارا ہے,
آج مجھے کسی نے ایمان سے پکارا ہے، مجھے اندھے نے بلایا ہے، مجھے اندھے نے پکارا ہے، میں اندھے کی بات سنوں گا۔ تو عزیزو کیا ہوا؟ تو جو دیجئے گا، خداوند یسوع مسیح وہاں پر رک گئے اور خداوند یسوع مسیح نے لوگوں سے کہا اندھے کو بلا کر لاؤ۔ کیا کہا؟ زور سے بولے، اندھے کو بلا کر لاؤ، اس اندھے کو میرے پاس لاؤ۔ تو جو دیجئے گا، کس نے بلایا ہے؟ زور سے بولے، یسوع مسیح نے بلایا ہے۔ اندھے کو خداوند یسوع مسیح نے بلایا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کو کوئی آپ کا ماموں، کوئی آپ کا چاچو، کوئی آپ کی بہن، کوئی آپ کی خالہ، کوئی آپ کی پھپھو آپ کو دعوت نہیں دے رہی کہ آپ چرچ میں آئیں۔ آپ کو یسوع کے قدموں میں یسوع بلا رہا ہے۔ یسوع بلاتا ہے آپ کو اپنے پاس۔ آپ کی دعوت خدا کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے آپ کو خدا بلاتا ہے۔ یسوع نے کہا اندھے کو میرے پاس لاؤ۔ جب اندھا یسوع مسیح کے پاس کھڑا ہوگا، توجہ دیجئے گا، کسی نے اندھے سے یہ کہا ہوگا، توجہ دیں، کسی نے اندھے سے یہ کہا ہوگا کہ آج یسوع مسیح سے کوئی گھر مانگ لے۔ توجہ دیں، تیرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح کی اس علاقے میں بڑی جان پہچان ہے، وہ تجھے خوبصورت گھر بنوا کر دے سکتا ہے۔ کسی نے کہا ہوگا کہ آج یسوع مسیح سے کوئی اچھے کپڑے مانگ لے، یسوع تو کسی کی بھی ڈیوٹی لگا دے گا، تجھے مہینے میں ایک دفعہ کیا 15 دن میں ایک دفعہ کوئی نیا سوٹ لا کر بھی دے دے گا۔ کسی نے کہا ہوگا کہ آج تجھے یسوع نے بلایا ہے، کوئی بہت اچھی سی چیز مانگ لے خداوند یسوع مسیح سے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں، یہ چیزیں تو مجھے کوئی اور بھی دے سکتا ہے، لیکن آنکھیں کوئی نہیں دے سکتا۔ آنکھیں دے گا تو صرف آج یسوع دے گا۔ یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ تو جو دیجئے گا، یسوع مسیح نے اس سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ یسوع نے اس سے پوچھا، اس نے کہا خداوند میں بینا ہونا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، اندھا جانتا تھا کہ صرف بینائی یسوع دے سکتا ہے۔ آپ کو اور مجھے اس بات کو سمجھنا ہے، یہ جاننا ہے کہ میں جس سے مانگنے آیا ہوں وہ کیا کچھ دے سکتا ہے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے میرے لیے۔ اندھا جان گیا کہ یسوع میرے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تو جب ہم کسی کے پاس آتے ہیں تو ہمیں اس کی حیثیت کے مطابق اس سے کیا کرنا چاہیے؟ مانگنا چاہیے۔ کتنی حیثیت کا وہ مالک ہے جس کے پاس میں آیا ہوں، کتنی حیثیت کا وہ مالک ہے جس سے میں مانگ رہا ہوں۔ تو جو دیجئے گا، ہم خدا سے کیا مانگتے رہتے ہیں؟ تو جو دیں، ہم خدا سے یہ کہتے ہیں خدا مجھ پر رحم کر، میرے بیٹے کو کینیڈا کا ویزا دے دے۔ ہم یسوع سے یہ کہتے ہیں یسوع مجھے فلاں جگہ پر یہ چیز مہیا کر دے، یہ ساری زندگی ہم ایسی چیزیں مانگتے رہتے ہیں یسوع سے۔ عزیزو، یسوع سے وہ مانگیں جو اور کوئی نہیں ہمیں دے سکتا۔ اندھا جانتا تھا کہ مجھے آنکھیں کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے اس نے یسوع سے کہا کہ یسوع میں بینا ہونا چاہتا ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے کیا کہا؟ خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا، اس اندھے سے کہا کہ تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا جا، تیرے ایمان نے تجھے کیا کر دیا؟ اچھا کر دیا۔ اور مقدس کلام بتاتا ہے وہ اسی گھڑی بینا ہو گیا۔ تو جو دیجیے گا، ہزاروں کی تعداد ہے یسوع مسیح کے پاس، ہزاروں کی تعداد ہے، بھیڑ نے آگے پیچھے سے یسوع کو گھیرا ہوا ہے۔ لوگ یسوع کے اوپر گر بھی رہے ہیں، لوگ یسوع کو پکار بھی رہے ہیں، لوگ یسوع کو پکڑ بھی رہے ہیں۔ یسوع سے کہہ رہے، ہزاروں لوگ کہہ رہے ہیں یسوع مجھ پر رحم کر، میری بیٹی بیمار ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، یسوع میرے بیٹے کو شفا دے دے، میری بیٹی کو شفا دے دے۔ لیکن یسوع کسی کے کہنے پر نہیں رک رہا۔ تو جو دیں، یسوع کسی کے کہنے پر نہیں رک رہا۔
यीशु मसीह को रोका तो किसने रोका? अंधे ने रोक लिया। वो ऐसा पुकारा, उसने ऐसे पुकारा खुदावंद यीशु मसीह को कि यीशु मसीह को वहां पर रुकना पड़ा। अगर हम आज यीशु को ऐसा पुकारेंगे तो यीशु आज वहां पर रुक जाएंगे। हालेलुया। याद रखिएगा, अगर हम अंधे की तरह यीशु मसीह को पुकारेंगे नहीं तो याद रखिए यीशु आगे चले जाएंगे, यीशु और आगे चले जाएंगे। तो याद रखें, हमें खुदावंद यीशु मसीह को ऐसे पुकारना है कि खुदावंद यीशु मसीह को हमारी खातिर रुकना पड़ जाए। तो आज कौन है जो यीशु को रोक सकता है? यीशु रुकने को तैयार है, यीशु बिनाई देने को तैयार है, यीशु शिफा देने को तैयार है, खुदावंद यीशु मुआवजा करने को तैयार है। लेकिन अगर किसी की दुआ में इतनी ताकत है, कुव्वत है, पुकारने में इतनी ताकत है, कोई अंधे की तरह खुदावंद यीशु मसीह को पुकार सकता है, तो वो यीशु मसीह से याद रखिएगा आंखें ले सकता है। तो अजीज बहनों और भाइयों, अंधे की आंखें कैसे खुल गई? तो जो दे, जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को क्या किया? पुकारा। क्या किया? जोर से बोले, खुदावंद यीशु मसीह को पुकारा। तो अजीज बहन और अजीज भाई, अगर हम यीशु मसीह को नहीं पुकारेंगे तो हमारी आंखें नहीं खुल सकती, फिर हम सारी जिंदगी अंधे रहेंगे। क्या रहेंगे? खुदावंद यीशु मसीह ने फकीरों फरीसियों से क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि तुम अंधे हो, अंधे राह बताने वाले हो। तो जो दीजिएगा, फकीर फरीसी खादम थे, लीडर थे। कई कौम के लीडर ही अंधे होते हैं जो लोगों को जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। तो जो दे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने फकीरों फरीसियों के बारे में कहा कि तुम अंधे राह बताने वाले हो। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं समझते। तो अजीज बहनों और भाइयों, अगर हम चाहते हैं हमारी आंखें खुल जाएं, हम खुदावंद से बिनाई ले लें, हम खुदावंद से शिफा ले लें, तो अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह को पुकारने की जरूरत है।